السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کا یہ درس ہے۔ اس میں آج ہم باب المیاں کی دوسری حدیث اور اس کے آگے دیکھیں گے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے باب المیاں میں دوسری حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی۔ فرماتے ہیں وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجس شیء اخرجہ الثلاثۃ وصححہ احمد۔ حضرت ابو سعید الخدری یہ حدیث کے راوی ہیں، اور ابو سعید یہ ان کی کنیت، نام ان کا سعد ابن مالک بن سنان ہے۔ سعد ابن مالک بن سنان انصاری خزرجی صحابی ہیں، یعنی انصار کا جو مشہور قبیلہ ہے خزرج، اس سے ان کا تعلق ہے۔ اہل علم صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مکثرین صحابہ میں مکثرین فی الروایا، یعنی بہت زیادہ روایات کرنے والے جو صحابہ ہیں ان میں سے ہیں یہ۔ ایک مدت تک انہوں نے فتویٰ نویسی بھی کی، فتویٰ بھی دیا، اور 74 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، 86 سال کی عمر میں۔ ان سے 1170 احادیث تقریباً مروی۔ تو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الماء طہور، بے شک پانی پاک کرنے والا ہے۔ طہور کا معنی اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے، طہور یہ اس میں مبالغہ ہے، اور اس میں مبالغہ اس کا مطلب ہے پاک کرنے والا، مطہر۔ ان الماء طہور، یعنی بے شک پانی پاک کرنے والا ہے۔ لا ينجسہ شیء، اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ لا ينجسہ، نجس ينجس، تنجیس کا مطلب ہوتا ہے ناپاک کرنا، اور اسی سے لا ينجسہ، اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے، یعنی پانی کو۔ اور یہاں یاد رہے کہ یہ نفی کے سیاق میں شیء نکرہ آیا ہے، اور جب نفی کے سیاق میں نکرہ ہوتا ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی عموم اس سے ثابت ہوگا، یعنی کوئی بھی کسی بھی طرح کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی چیز پانی کو ناپاک نہیں کرتی ہے۔ یہ حدیث اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھا۔ آگے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اخرجہ الثلاثۃ، اس کو ثلاثہ نے روایت کیا ہے۔ ثلاثہ کی وضاحت اس سے پہلے ہو چکی ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی۔ وصححہ احمد، اور امام احمد نے اسے صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ روایت جو ہے امام احمد کے مطابق صحیح ہے۔ اور امام احمد ہی نہیں بلکہ امام احمد کے علاوہ یحییٰ ابن معین اور ابن حزم، اور اسی طرح سے علامہ البانی رحمہم اللہ اجمعین، ان تمام لوگوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ صحیح روایت ہے۔ یہ حدیث بھی ایک واقعے کے ذکر میں ہے، اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے، یعنی یہ روایت بھی ایک پس منظر ہے، جیسا کہ اور دوسری کتابوں میں اس کی وضاحت ہے۔ اور وہ پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں ایک کنواں تھا، بئر بضاعہ۔ بضاعہ یہ ایک کنواں تھا مدینہ کے اندر، اور یہ ترائی علاقے میں تھا، نیچے کا علاقہ جو ہوتا ہے
دو پہاڑوں کے درمیان تو مدینہ ہے، اور یہ کنواں جو ہے وہ نیچے کے علاقے میں تھا۔ اس کنویں کے اندر جب ہوائیں چلتی تھیں یا اسی طرح سے بارش وغیرہ آتی تھی تو بہت سارا کوڑا کرکٹ، گندگی، چیزیں جو حیض وغیرہ کے کپڑے جو صاف کرنے کے بعد عورتیں ڈال دیتی تھیں، وہ بہت ساری چیزیں اس سیلاب کے ذریعے سے یا اسی طرح سے ہواؤں کے ذریعے سے اس میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ روایت میں وضاحت اس بات کی موجود ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بئر بضاعہ کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم وضو سے کریں؟ تو آپ نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، کہ بے شک پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ یہاں یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان الماء، یعنی الماء میں جو ال ہے یہ استغراق کے لیے، راجح اور درست بات جو ہے وہ اس سلسلے میں یہی ہے کہ یہ استغراق کے لیے، اور استغراق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پانی، ال کی جگہ پر کل لانا صحیح ہو، یعنی کل ماء، یعنی ہر طرح کا پانی پاک کرنے والا ہے اور کوئی بھی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی ہے۔ یہ حدیث کا معنی اور مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے اسی طرح سے احادیث بیان کرتے تھے۔ کوئی سبب اگر کوئی مان لیجئے کسی کا ہے بھی، تب بھی ایک عمومی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، کسی خاص قاعدے کی بنیاد پر کسی خاص چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کرتے تھے۔ تو یہ عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا۔ اب یہ حدیث جو ہے عموم کا فائدہ دے رہی ہے، یعنی اگر استغراق کا اگر ہم مانتے ہیں تو یہ عموم کا فائدہ دے گی، یعنی ہر پانی پاک کرنے والا ہے اور اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ گویا کہ عام الفاظ ہو گئے، یعنی ایک تو نکرہ کے ذریعے سے عموم لایا گیا ہے، کوئی بھی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی، اور دوسرا استغراق کے ذریعے سے، ال جو استغراق کا ہے اس کے ذریعے سے عموم ثابت ہو رہا ہے۔ اور اگرچہ یہ خاص پس منظر میں روایت ہے، لیکن اصول فقہ کا مشہور قاعدہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی جو اعتماد اور بھروسہ روایت سے جو حجت اور دلیل پکڑی جائے گی وہ عمومی الفاظ سے پکڑی جائے گی، نہ کہ خاص سبب سے۔ یہ خاص سبب ٹھیک ہے اپنی جگہ، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ حکم صرف بئر بضاعی کے لیے ہو اور دوسرے پانیوں کے لیے حکم نہ ہو، بلکہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کے لیے، ہر پانی کے لیے یہ حکم۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر طرح کا پانی چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، پاک کرنے والا ہے، تو یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا پانی یہ طہور ہے، یعنی پاک کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رہے یہ عموم ایسے ہی ہے جیسے اور بہت سارے شریعت میں عموم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری عمومی باتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر عموم ایسے ہیں جنہیں بعد میں خاص کر دیا گیا ہے کسی شرعی دلیل سے، چاہے وہ دلیل اسی حدیث میں موجود ہو یا اسی طرح سے اور کہیں دوسری حدیث میں یا کسی قرآنی آیت میں۔ لہٰذا یہاں بھی یہ عموم تو ہے کہ کوئی پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور وہ پاک کرنے والا رہتا ہے۔ لیکن یہاں اس حدیث سے ایک قسم کا پانی ناپاک ہوگا، اور وہ پانی ہوگا جس کی نجاست کی وجہ سے تبدیلی ہو جائے، جس کے اندر نجاست کی وجہ سے تبدیلی ہو جائے، یعنی اس کا رنگ بدل جائے، مزہ بدل جائے، یا اسی طرح سے اس کی بو بدل جائے،
جیسا کہ آگے حدیث میں یہ بات آتی ہے۔ تو یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا معنی اور مفہوم ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی پانی وہ پاک کرنے والا ہے اور اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ کہتے ہیں حضرت ابو امامہ الباہلی، سب سے پہلے حضرت ابو امامہ الباہلی، یہ ابو امامہ یہ ان کی کنیت اور ان کا نام ہے سدئی، صاد دال یا کے ساتھ سدئی تصغیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، سدئی بن عجلان ان کا نام ہے۔ اور یہ جو ہے مشہور صحابی ہیں، یہ بھی مصر میں جا کے رہنے لگے تھے، پھر ایک دوسری جگہ حمص ہے وہاں جا کے منتقل ہو گئے، اور حمص میں ہی ان کی وفات 81 ہجری میں ہوئی، یعنی 81 ہجری میں حمص میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ 86 سال تقریباً انہوں نے بھی عمر پائی ہے، اور ان سے 270 احادیث مروی، یعنی جو کتب احادیث میں مختلف جگہوں پر احادیث مروی ہیں وہ 270، یعنی 270 حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث۔ تو حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء۔ وہی جو بات اوپر بیان کی گئی یہاں تک وہی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک پانی پاک ہے، اس سے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے اور یہی بات اس میں بھی ہے۔ البتہ کچھ الفاظ یہاں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہتے ہیں الا ما غلب علی ریحہ وطعمہ ولونہ، مگر وہ جس کے ریح مطلب بو، وطعم مزہ، ولون اور رنگ، یعنی مگر اس کے رنگ، مزہ اور اس کی بو پر غالب آ جائے، یعنی اگر کوئی گندی چیز جو ہے وہ غالب آ گئی پانی کے رنگ پر، یعنی رنگ اس کا بدل گیا، یا اسی طرح سے اس کا مزہ بدل گیا گندی چیز کے گرنے کی وجہ سے، یا اسی طرح سے اس کا جو ہے رنگ ریح یعنی بو اس کی بدل گئی، رنگ بدل گیا، ریح یعنی بو بدل گئی، یا اسی طرح سے اس کا ذائقہ بدل گیا، تو ایسی صورت میں یہ حدیث جو ہے استثناء کرتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز پانی کو ناپاک نہیں کرتی مگر وہ جو پانی کے رنگ بو مزہ پر غالب آ جائے، مگر وہ جو پانی کے رنگ بو مزہ پر غالب آ جائے، یعنی اگر پانی کا رنگ بو مزہ بدل گیا تو پھر ایسی صورت میں وہ ناپاک کر دے گی، وہ ناپاک کر دے گی۔ یہ جو ہے استثناء ہے اس حدیث میں، اور جو پہلے استثناء سے پہلے والی بات ہے، اللہ سے پہلے کی جو بات ہے وہ وہی ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ روایت، اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں اخرجہ ابن ماجہ، اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، وضعفہ ابو حاتم، اور ابو حاتم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ابو حاتم جو ہیں مشہور محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں رشدین بن سعد، جو ابو معاویہ سے روایت کرتے ہیں، تو یہ جو ہے رشدین بن سعد یہ ضعیف راوی، امام احمد نے، امام نسائی نے اور اسی طرح سے اور دوسرے ائمہ نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، کسی نے متروک کہا، کسی نے منکر الحدیث کہا ہے، یعنی سخت جرح اس پر کی گئی ہے، اور یہ جو ہے اکیلا تنہا راوی ہے جو اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک موصولاً روایت کرتا ہے،
یعنی یہ اکیلا اور تنہا راوی ہے جو موصولاً روایت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے راوی ہیں وہ راشد بن سعد، ایک تابعی ہیں راشد بن سعد، یہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اگر ڈائریکٹ راشد بن سعد جو روایت کر رہے ہیں وہ تابعی ہیں، انہوں نے گویا کہ صحابی کا ذکر نہیں کیا، نہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس صورت میں روایت مرسل ہو گئی، اور اس میں رشدین بن سعد نہیں جو کہ ضعیف ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے بات، یعنی اگر رشدین بن سعد سے مرفوعاً روایت ہے تو ایسی صورت میں، مرفوعاً مطلب موصولاً روایت ہے، تو ایسی صورت میں یہ رشدین بن سعد یہ ضعیف اور بہت ہی زیادہ ضعف اس کے اندر ہے، اور اس بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہو گئی۔ اور جس سند میں رشدین بن سعد نہیں ہے، رشدین بن سعد جس سند میں نہیں ہے، تو وہ سند جو ہے راشد بن سعد یہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور درمیان میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے، تو وہ مرسل روایت ہوگی، اور دونوں ہی اعتبار سے روایت ضعیف ہے، دونوں ہی اعتبار سے یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف، ابو حاتم نے جیسا کہ کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور دوسرے محدثین نے، بلکہ ائمہ حدیث نے اس حدیث سے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام محدثین کا اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق، یعنی یہ روایت ضعیف ہے، تمام محدثین کے یہاں یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وللبہقی، اور امام بہقی کے لیے ہے، یعنی امام بہقی کے اندر یہ روایت ہے، یعنی یہی روایت جو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ روایت جو ہے امام بہقی نے بھی روایت کی، لیکن امام بہقی نے جو روایت بیان کی ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی ضعف ہے، جیسا کہ ابھی بات آتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں وللبہقی، اور بہقی میں ہے الماء طہور، کہتے ہیں الماء طہور، پانی پاک کرنے والا ہے، الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ، کہتے ہیں پانی پاک کرنے والا ہے مگر یہ کہ اس کی بو بدل جائے، ان تغیر ریحہ یعنی اس کی بو بدل جائے، او طعمہ یا اس کا مزہ یا ذائقہ بدل جائے، او لونہ یا اس کا رنگ بدل جائے، بے نجاست، نجاست کی وجہ سے، تحدث فیہ جو اس میں واقع ہوتی ہے، یعنی جو اس میں واقع ہو اس نجاست کی وجہ سے پانی کا رنگ، بو، مزہ بدل جائے۔ یہاں امام بہقی کے حوالے سے یہ دوسری روایت، تیسری بلکہ روایت یہاں ذکر کی ہے انہوں نے، حالانکہ اس کو اتحاف الکرام میں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے الگ شمار نہیں کیا ہے، اور حالانکہ یہ الگ روایت ہے، امام بہقی کی روایت ہے، یہ الگ ہے اور الفاظ بھی الگ ہیں، تو چونکہ الفاظ الگ ہوتے ہیں اس لیے اور سند بھی الگ ہے، کتاب بھی الگ، تو الگ شمار ہونا چاہیے، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے، چونکہ راوی ایک ہیں، اس بنیاد پر کوئی روایت کو ایک شمار کر لیتا ہے، کوئی اسے الگ الگ شمار کرتا ہے، اسی بنیاد پر وہ حدیث کے نمبروں میں فرق ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہقی کی جو روایت نقل کی ہے وہ اس بات کی تفسیر میں کہ ابو امامہ کی جو پہلی روایت ہے اس میں واو ہے، کہتے ہیں علی ریحہ و طعمہ و لونہ، یعنی واو کے ساتھ یہاں آیا ہے، درمیان میں واو، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ تینوں وصف کا بدلنا ایک ساتھ ضروری ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ تینوں وصف کا ایک ساتھ بدلنا ضروری، کیونکہ بہقی یہ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق گویا کہ یہ لگ رہا ہے کہ تینوں اوصاف کا ایک ساتھ بدلنا ضروری ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے، اور اسی کی وضاحت کے لیے یہاں بہقی کی روایت کو انہوں نے ذکر کیا، اور اس میں آیا او الا
ان تغیر ریحہ او طعمہ او لو، یعنی رنگ بدل جائے یا اس کا ذائقہ بدل جائے یا اس کی بو بدل جائے۔ تو یہ جو ہے او کی وضاحت کے لیے یہاں ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، جیسا کہ ابھی اشارہ میں نے کیا، یہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہیں عطیہ بن بقیہ بن ولید، یہ راوی عطیہ بن بقیہ بن ولید، اور عطیہ جو ہے یہ اپنے والد بقیہ بن ولید سے روایت کرتے ہیں، اور عطیہ خود اپنے والد سے جو روایات نقل کرتے ہیں ان روایات میں یہ ضعیف، یہ عجیب و غریب روایات ان کی طرف منسوب کر کے بیان کر دیتے ہیں، بے سر و پیر کی باتیں نقل کرتے ہیں اپنے والد سے۔ اور اسی طرح سے یہ تو عطیہ کا معاملہ ہوا، عطیہ بن بقیہ کا، اور جو ان کے والد ہیں وہ مدلس ہیں، یعنی بقیہ بن ولید جو ہیں یہ مدلس راوی ہیں، یہ تدلیس کرتے ہیں۔ تدلیس کا معنی اس سے پہلے بتلایا گیا، تدلیس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، استاذ کو اپنے چھپا دیتا ہے۔ تو یہ بقیہ بن ولید جو ہیں یہ مدلس راوی ہیں اور ان کے ذریعے سے روایت کر رہے ہیں، یعنی انعنا ہے اس میں گویا کہ ان کے ذریعے سے یہ روایت کر رہے ہیں، اور مدلس راوی کی روایت جو ان کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس روایت سے متعلق صراحت کسی اور دوسری سند میں نہ مل جائے۔ ہاں اگر کہیں صراحت مل جائے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ عطیہ جو راوی ہیں وہ خود اپنے والد سے روایت کرنے میں عجیب و غریب ہیں، ضعیف راوی ہیں وہ، اور بڑا عجائب خانہ لیے پھرتے ہیں اور اس میں عجیب و غریب روایات نقل کرتے ہیں اپنے والد سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بقیہ جو ہیں یہ بھی خود مدلس راوی ہیں اور انہوں نے صراحت کہیں نہیں کی ہے، کہیں بھی اس کی صراحت ثابت نہیں ہے، لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو دونوں روایتیں ضعیف، یعنی یہ ابو امامہ الباہلی کی یہ دونوں سندوں سے جو ابن ماجہ کی روایت ہے یہ بھی ضعیف ہے، یہ رشدین بن سعد کی وجہ سے ضعیف ہے، اور یہ بہقی کی جو روایت ہے اس میں عطیہ اور بقیہ بن ولید یہ دونوں باپ بیٹے اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی روایت کو قبول کیا جائے، اور یہ چونکہ ان کے ذریعے سے روایت کر رہے ہیں، مدلس راوی ہونے کی وجہ سے یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں، لہٰذا اس سے تو کوئی مسئلہ ثابت ہوتا نہیں۔ اب رہی بات اس کی کہ یہ جو حدیث میں بیان کیا گیا، دیکھیے اس میں دو ٹکڑے ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں دو ٹکڑے ہیں، دو ٹکڑے کی وضاحت ہے، اور وہ دو ٹکڑے کیا ہیں؟ پہلا ٹکڑا یہ ان الماء لا ينجس شیء، کہ بے شک پانی اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی، یہ بات ایک انہوں نے کہی، اور یہ وہی بات ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان ہو چکی ہے، لا ينجس شیء، اس میں بھی یہ روایت، لہذا یہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، یہ تو اپنی جگہ صحیح اور درست ہو گیا، یعنی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے سند اگرچہ یہ روایت ابو امامہ باہلی والی یہ ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو یہ معنی اپنی جگہ درست، نبی کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے ہم کہ یہ نبی کی حدیث ہے، لیکن جو معنی اور مفہوم ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، وہ دوسری حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے اس کا دوسرا ٹکڑا ہے وہ الا کے بعد، الا ما غلب علی ریحہ و طعمہ و لونہ، مگر وہ چیز جو اس کے یعنی پانی کے رنگ بو مزہ پر غالب آ جائے، اور اس کی وضاحت بہقی کی روایت میں بالنجاست، یعنی نجاست میں سے جو اس میں واقع ہوتی ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، یہ استثناء ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ناپاک ہو جائے گا اگر رنگ بو مزہ میں سے کوئی بھی چیز بدل جائے تو۔ یہ ایک الگ مسئلہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ روایت جیسا کہ معلوم ہوا ضعیف ہے، اس لائق نہیں ہے کہ اس سے حجت اور دلیل پکڑی جائے، البتہ اس کے اندر جو مفہوم ہے، یعنی جو پانی کے اندر گندگی گرنے سے رنگ بو مزہ اور اس کی
بو بدل جائے تو ایسا پانی ناپاک ہے. اس پر امت کا اجماع ہے. ابن المنذر اور اسی طرح سے اور جو دوسرے ائمہ حدیث یا ائمہ ہیں انہوں نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ اگر پانی چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اگر اس کا رنگ بو مزہ نجاست کے گرنے کی وجہ سے بدل جائے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. یعنی وہ پانی پاک نہیں رہے گا، کیونکہ وہ نجاست اس میں جو گئی ہے اس نے گویا کہ اس پانی کو اس کے اصل سے نکال دیا. وہ گویا کہ وہ دوسری چیز میں واقع ہو گئے، وہ اس گندگی کے ساتھ اس سے یاد کیا جائے گا. یعنی جب تک وہ پانی ہے، جب تک وہ پانی ہے تب تک وہ پاک ہے، طہور ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ ماء طہورا، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پاک کرنے والا پانی عطا فرمایا، پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا. تو یہ جو ہے یہ طہور، جب تک پانی کا اطلاق اس پر ہوگا تب تک وہ پانی رہے گا اور وہ پاک کرنے والا رہے گا، یہ یاد رکھیں. اور جب اس کا رنگ مزہ بدلا تو گویا کہ وہ گندگی والا ہو گیا، یعنی وہ نجاست اس کے اندر پائے گئی تو وہ نجاست والے کی طرف منسوب ہو جائے گا. یعنی پیشاب ہے تو پیشاب والا پانی ہے، اس طرح سے مطلب کوئی گندگی چیز اور گر گئی تو وہ اس طرح کی طرف ہو جائے گا، تو پھر وہ مطلق پانی نہیں رہا. اور جب مطلق پانی نہیں رہا بلکہ نجاست والا پانی ہو گیا، اس لیے وہ طہور نہیں ہوگا. تو یہ دونوں حدیثوں کو اگر ہم دیکھیں گے، یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، تو یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ دونوں حدیثوں کو جب ہم ملائیں گے، یعنی ابو سعید خدری اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ابو امامہ کی جو روایت ہے اس کو اس اعتبار سے لے لیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اجماع اس کے مفہوم پر ہے. یعنی علماء نے اس کے مفہوم پر اجماع نقل کیا ہے، لہذا ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ اگر رنگ و مزہ بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے وہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ. تو یہ جو ہے دونوں حدیثوں کو جب ہم ملائیں گے، یا حدیث کو ابو سعید خدری کی اور اجماع کو ملائیں گے، یعنی اگر یہ روایت ضعیف ہے لیکن ٹھیک ہے اجماع اس کی تائید کر رہا ہے، اجماع جو ہے امت کا اس کی تائید کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو یہ بات سمجھ نکل کر آتی ہے کہ پانی کی دو قسمیں ہیں. پانی کی دو قسمیں، ایک وہ پانی جو مطہر ہے، طہور جسے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ تعالی، تو وہ طہور، ماء طہور یعنی پاک کرنے والا پانی. اور دوسری قسم ماء نجس یعنی ناپاک پانی. یہ دو ہی قسمیں بنتی ہیں. محققین علماء کے یہاں پانی کی یہی دو قسمیں ہیں، یعنی ماء طہور پاک پانی، پاک کرنے والا، پاک مطلب پاک کرنے والا، اور دوسرا نجس پانی. بعض علماء نے پانی کی تین قسمیں کی ہیں، اور وہ تین قسمیں ہیں: طاہر یعنی جو پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں، دوسرا ہے مطہر جو پاک کرنے والا ہے، اور جو پاک کرنے والا ہوگا خود پاک ہوگا ہی، ظاہر سی بات ہے، اور تیسرا نجس یعنی ناپاک پانی. لیکن جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ جو پانی ان دونوں حدیثوں کو یا اجماع اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو جب ہم ملاتے ہیں تو پانی کی دو قسمیں ہی بنتی ہیں، اور وہ دو قسمیں ہیں طہور اور نجس. یعنی ایک یا تو پانی طہور ہوگا یعنی پاک کرنے والا، اور یا پھر وہ نجس یعنی ناپاک ہوگا. یہی دو قسمیں بنتی ہیں. یہ حدیث اس بات کی دلیل. تو یہ حدیث جو ہے اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ پانی جو ہے پاک کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتوں میں سے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.